بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم گھریلو ٹوٹکے سنیں گے۔ نمبر 1، دماغی خشکی، دماغی کمزوری، چکر اور غصہ زیادہ آنے کی صورت میں روغن بادام 3 چمچے چائے والے نیم گرم دودھ میں ملا کر صبح و شام پئیں۔ نمبر 2، کیلا کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے، قوت باء میں اضافہ اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے، طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے۔ نمبر 3، بالوں کے مسائل، خشکی کے مسائل اور جلدی مسائل کے لیے خاص طور پر سکری، بالوں کا گرنا، جڑوں کا کمزور ہونا، ان سب کے لیے ایک انتہائی مفید اور کارگر نسخہ ہے۔ جن لوگوں نے یہ پیسٹ استعمال کیا ان کا پرانا سر درد ختم ہو گیا، اینک کا نمبر بڑھنا ختم ہو گیا، نظر تیز ہو گئی، دماغ کی خشکی ختم ہو گئی، یادداشت بہتر ہوئی، نیند کی کمی ختم ہوئی، ڈپریشن، ٹینشن تک کے لیے یہ پیسٹ لاجواب چیز ہے۔ ایک دیسی انڈا لے لیں، اس کو توڑ کر ایک پیالی میں ڈالیں، جتنا انڈا ہو اتنی مہندی سرخ دیسی پسی ہوئی کیمیکل کے بغیر ہو، اتنا ہی سرسوں کا تیل اور دہی، ان سب کو ملا کر پیسٹ بنائیں اور انگلیوں سے بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور کم از کم 4، 5 یا 6 گھنٹے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد سر دھو لیں۔ چند ہفتوں کے استعمال سے آپ کو وہ رزلٹ ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ نمبر 4، جس جگہ بال چر ہو وہاں مٹی کے تیل کے چند قطرے لگا کر اچھی طرح مالش کریں، چند دنوں میں بال آ جائیں گے۔ نمبر 5، اگر کسی کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہوں تو استخدوس لے کر 6 گرام 1 کپ پانی میں 5 منٹ پکا کر صبح و شام پئیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ بال واپس کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ نسخہ کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے استعمال کریں۔ نمبر 6، ناریل کے تیل کی سر پر مالش کرنے سے بال گھنے، لمبے اور ملائم ہو جاتے ہیں۔ اگر روزانہ ناریل کا تیل انگلی پر لگا کر پلکوں پر لگایا جائے تو پلکیں خوبصورت اور پرکشش ہو جاتی ہیں۔ نمبر 7، ایسے لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں، زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے پیٹ باہر کو نکل آیا ہو، ان کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس لیں اور ان کی چنے کے برابر گولیاں بنا کر رکھ لیں۔ ایک گولی روزانہ صبح و نہار منہ لیں۔ کچھ عرصہ اس ٹوٹکے کو استعمال کریں، موٹاپے سے نجات مل جائے گی، بڑھا ہوا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ شہد ملا کر گولیاں بنا سکتے ہیں، ورنہ چنے کی مقدار کے برابر روزانہ یہ سفوف بھی کھا سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض بھی اس ٹوٹکے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، عناب 5 دانے، منقع 5 دانے، لونگ 5 عدد، دار چینی 2 بڑے ٹکڑے اور 1 لیمو بڑے سائز کا لیں۔ 2 کپ پانی لیں، اس میں لیمو کے علاوہ یہ تمام چیزیں ڈالیں اور پکائیں۔ جب 1 کپ پانی رہ جائے تو چھان لیں، منقع کے بیج نکال کر کھا لیں اور باقی چیزیں پھینک دیں۔ پھر اس پانی میں
لیمو نچوڑ کر پی لیں، اگر چاہیں تو تھوڑی سی چینی ملا سکتے ہیں۔ یہ ایک دن کی خوراک ہے۔ یہ نسخہ 21 دن بلا ناغہ استعمال کرنا ہے۔ ان 21 دنوں میں چاول ہرگز نہیں کھانے۔ نمبر 9، ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا، یعنی ایک بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہیں، چباتے رہیں۔ چند دن اس کو کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، اعصاب، معدہ، آنتیں، دائمی قبض، پرانی تبخیر، موٹاپا، بد ہضمی، جسم کا بڑھنا اور اعصابی کھچاؤ، ان سب کا شافی علاج ہے۔ نمبر 10، میتھرے کے بیج جو اچار میں ڈالتے ہیں۔ کلونجی، سبز چائے، چھلکا اسپغول، ہم وزن باریک کر کے آدھی چمچ دوائی دن میں 4 بار پانی کے ہمراہ چند ماہ استعمال کریں۔ موٹاپے کے لیے یہ نسخہ کمال کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے درد، جسمانی درد اور جسمانی کمزوری کے لیے یہ نسخہ بہترین ٹانک ہے۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے، اور دائمی نزلہ زکام کے لیے تو یہ نسخہ بہت لاجواب ہے۔ نمبر 11، اگر کوئی بچہ لوہے کی سوئی یا پھر کوئی باریک چیز نگل جائے تو اس کو فوراً زیادہ سے زیادہ کیلے کھلانا مفید ہے۔ اس سے معدہ میں زخم ہونے سے انسان بچ جاتا ہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نمبر 12، ہر تیسرے دن ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹیں، چاہے تھوڑے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اور ان پر سرسوں کا تیل لگائیں۔ یادداشت، حافظہ قوی، اعصابی کمزوری سے نجات، قبل از وقت بڑھاپا نہیں آئے گا۔ گھٹنے اور جوڑ مضبوط، نظر کی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ دل و دماغ پر مثبت اثرات ہوں گے۔ جوانی بھی شاندار ہوگی اور بڑھاپا بھی جاندار ہوگا۔ نمبر 13، پیدل چلنا لا علاج امراض کا خود ایک علاج ہے، اور سب سے بڑی بات پیدل چلنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بے خوابی، تبخیر، گیس، دائمی قبض، دل کے امراض، موٹاپا، بواسیر، ہر قسم کی بادی، ان سب امراض کی ایک بہت بڑی وجہ پیدل نہ چلنا ہے، کیونکہ جب غذا کھا کر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور چلت پھرت ہوتی نہیں تو یہ کھائی ہوئی غذا متعفن ہو جاتی ہے، اور پھر وہی غذا بجائے شفا اور بدن کا جز بننے کے بیماری بن جاتی ہے۔ پیدل چلنا اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور ان امراض سے نجات پائیں۔ نمبر 14، اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً کپڑے دھونے والا نیل اور ٹوتھ پیسٹ مکس کر کے لگائیں۔ جلن بھی نہیں ہوگی اور داغ بھی نہیں پڑیں گے۔ نمبر 15، پرانے بخار، معدے کی گرمی، معدے کا السر، اور جن کو بھوک نہ لگتی ہو، جس کو ہر سال ٹائیفائیڈ ہو یا ہر 10-15 دن بعد بخار ہو، اس کے لیے آدھ پاؤ اجوائن پانی میں بھگو کر صبح گرائنڈر میں پانی سمیت پیس کر کپڑے سے اچھی طرح چھان کر پانی نکالیں۔ اتنا پانی نکالیں کہ 1.5 لیٹر والی بوتل بھر جائے۔ اس میں 1 پاؤ شکر ملا کر فریج میں رکھیں اور صبح نہار منہ آدھا کپ استعمال کریں۔ نمبر 16، لہسن یعنی تھوم کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے یعنی چھال، حسب ضرورت لے کر روغن زیتون میں جوش دے کر محفوظ کر لیں۔
اور جب بھی نہائیں نہانے کے بعد یہی تیل استعمال کریں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ نمبر 17، بوسا پنجابی میں جسے توڑی کہتے ہیں، جو بھینس اور گائے وغیرہ کو بطور چارہ کھلاتے ہیں۔ ایک چٹکی بھر بوسا لے کر مٹی کے برتن میں تھوڑا پانی ڈال کر رات کو بھگو دیں اور صبح چھان کر نہار منہ پی لیں۔ ایک ہفتہ بعد شوگر ٹیسٹ کروائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 18، کالی کھانسی کے مریض بچے کے گلے میں لہسن کے جوئے کو چھیل کر ان کا ہار بنا کر پہنائیں، اس سے آرام آ جائے گا، کیونکہ لہسن سے ایک جوہر نکل کر ہوا میں شامل ہوتا ہے۔ ہوا سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں جاتی ہے تو کھانسی سے آرام آ جاتا ہے۔ نمبر 19، اگر چہرے کی جلد خشک ہو تو بالائی کا استعمال کریں۔ ٹھنڈی بالائی کا مساج چہرے کو داغ دبوں سے پاک کرتا ہے۔ نمبر 20، دالیں اور سبزیاں موٹے اور پھولے پیٹ کو کم کرتی ہیں، اور آملے کے اچار کا استعمال بھی موٹاپا کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 21، دار چینی لیں اور توے پر بریاں کریں۔ ٹھنڈی ہونے پر اسے باریک صفوف کی طرح بنا لیں اور بوتل میں محفوظ کر لیں۔ صبح نہار منہ 1/4 چمچ چائے کا لے کر تازہ پانی سے کھائیں اور آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کریں۔ نمبر 22، 2 عدد بھنڈیاں لے کر اچھی طرح دھو لیں اور دونوں طرف سے کنارے تھوڑے تھوڑے کاٹ لیں اور لمبائی کے رخ اس میں چیرا لگائیں اور 1 گلاس پانی میں بھگو کر ڈھانپ کر رکھ دیں، فریج میں نہ رکھیں۔ صبح بھنڈیاں نکال کر پھینک دیں، مگر پانی ہلائیں نہیں، یہ پانی نہار منہ پی لیں۔ پانی لیس دار ہوگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں۔ یہ دونوں بظاہر معمولی نظر آنے والے ٹوٹکے بہت مجرب ہیں۔ نمبر 23، جس کمرے یا کچن میں چھپکلی نظر آئے وہاں مور کے چند پر رکھ دیں یا کسی خوبصورت بوتل یا گلدان میں لگا کر سجا دیں، پھر کبھی چھپکلی کمرے میں نہیں آئے گی۔ نمبر 24، استعمال شدہ چائے کی پتی کو ایک الگ برتن میں نکال کر خشک کر لیں۔ اب اس کو ایک ململ کے کپڑے پر لگا کر اس سے برتن وغیرہ صاف کریں، برتن چمک اٹھیں گے۔ نمبر 25، اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو پانی میں چینی گول کر متاثرہ جگہ پر لیپ کریں، پانی کم مقدار میں ملائیں تو جس سے محلول گاڑھا رہے گا۔ اس لیپ سے جلن کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 26، کھٹا دہی کو پھر سے میٹھا کرنے کے لیے ایک برتن میں ململ کا کپڑا بچھا کر کھٹا دہی اس میں ڈال دیں، پھر کپڑا اٹھا کر دہی ہلکا ہلکا دباتے جائیں۔ جب دہی کا کھٹا پانی نکل جائے تو کسی برتن میں نکال لیں، اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں اور چمچ سے ہلائیں، دہی پھر سے میٹھا ہو جائے گا۔ نمبر 27، اگر کبھی گوشت یا سبزی تقریباً ½ کلو وغیرہ کے
سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو ایک چمچہ گھی کھلے فرائنگ پین میں یا کسی برتن میں اچھی طرح گرم کر کے سالن پر ڈال دیں۔ پھر سالن کو دوبارہ فرائنگ پین یا اس برتن میں پلٹ دیں جس میں گھی گرم کیا تھا۔ سالن کو ایک دفعہ ابال آنے پر چولہا بند کر کے زائد گھی نتھار لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ نمبر 28، اگر اچار سوکھ جائے تو اس میں چائے کا نصف چمچہ گنے کا رس ملا دیں، اس کے مزہ میں ایک بار پھر تازگی آ جائے گی۔ نمبر 29، روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان ایک وقت مقرر کر کے تازہ گرم جلیبیاں کھائیں، دماغی کمزوری دور ہوگی۔ خاص طور پر جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا۔